میرے دوستوں آج بات کرتے ہیں کہ میں نے پچھلے ایک سال کے اندر پاکستان میں رہتے ہوئے کیا سیکھا، کیا آبزرو کیا اور کیا پازیٹیو چینجز میرے اندر آئیں۔ السلام علیکم میرے دوستوں، مترادی پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید۔ میرا نام علی رضا سیدی ہے اور میری سچائی یہ ہے کہ میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سولوشن آرکیٹیکٹ اور سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور میری زندگی کی زیادہ تر سچائیاں اب میرے اسی پروفیشن سے جڑی ہوئی ہیں اور اسی کے ریلیونٹ میں چیزوں کو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میں دیکھتا ہوں۔ میرے دوستوں میں نے تقریباً 3.5 سال دبئی میں اور 1 سال سعودیہ میں لگایا، اور تقریباً 1 سال ہو گیا ہے جب میں پاکستان میں کام کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے پارٹ آف اے سب کانٹیننٹ، میں نے آبزرو کیا کہ دبئی میں اور سعودیہ میں جب میں انڈینز اور بنگلہ دیشیوں سے ملا، آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہی پیپل ہیں۔ ان کی سوچ تقریباً ہمارے سے ملتی جلتی ہیں، ان کے مسائل ہم سے ریلیجیسلی اور پولیٹیکلی ڈیفرنٹ ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جب میں واپس آیا تو سب سے بڑا چیلنج جو مجھے فیس کرنا پڑا، جب میں واپس آ رہا تھا دبئی سے اور سعودیہ سے، تو ڈیفینیٹلی میرا ورک ویزا ختم ہو گیا تھا۔ اب میرے پاس 2 مہینے تھے کہ میں جاب ڈھونڈ لوں یا واپس پاکستان چلا جاؤں۔ اب 2 آپشنز تھے میرے پاس، اور میں نے سیکنڈ آپشن چنا، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ جب آپ کے پاس ویزا ختم ہو جاتا ہے تو پر ڈے آپ کو جرمانہ پڑتا ہے، اور اپرچونیٹیز اتنی آسان نہیں ہیں۔ اسپیشلی IT کی فیلڈ کے اندر بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، لیکن اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ اب آپ ویٹر تو نہیں ہیں یا کسی ہوٹل کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر شخص جو کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے یا سمجھتا ہے، وہ اپنی سوچ کے حساب سے سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ مجھے اپنے ڈفرینٹ دوستوں سے، پیاروں سے، متروں سے ملا، وہ یہ تھا کہ واپس مت آؤ، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ مٹ گیا ہے۔ تو خیر اینی ہاؤ، میرے پاس 2 مہینے کا چانس تھا، اور میں 2 مہینے کے چانس لینا نہیں چاہ رہا تھا، تو میں واپس آیا۔ جنوری کے اینڈ میں میری جاب ان ایکسپیکٹڈلی ختم ہو گئی، جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہاں پر 6 مہینے کے بعد ہی کنفرمیشن ہوتی ہے۔ دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کم بیک۔ جب میں واپس آیا، اور تو ود ان واپس آتے ہی اگلے دن میرے پاس جاب تھی، اور میں نے ایک کمپنی جوائن کی، دیٹ از اے اسٹارٹ اپ، اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی فائنینشیل چیلنجز ہیں۔ جب میں واپس آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سڑکوں کے کنارے جو ریڑیاں ہیں ان پہ پھل بھرے ہوئے ہیں، گاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں، غربت بھی نظر آتی ہے، ہوٹلز ہیں وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، اور کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ یہاں پر رزق کی کمی ہے، یا کہ کوئی کما نہیں رہا، یا کسی کے پاس بہت زیادہ کوئی بھوکا مر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی بہت سارے بیگرز بھی مجھے نظر آئے، اور فائنینشلی اکنامکلی میں بھی بہت زیادہ میلٹ ڈاؤن ہوا، اور فائنینشیل چیلنجز مجھے فیس کرنے پڑے، اور کافی چیزوں کو میں نے کنٹرول کیا، لیکن مجھے قطعاً یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر کسی چیز کی کمی ہے۔ دین سب سے بڑا جو چیلنج مجھے فیس کرنا پڑا کہ ہم لوگ بینگ اے پاکستانی ان مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یا ان مسائل کی طرف ہمارا ذہن لگا ہوا ہے جو چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں۔ مثال کے طور پہ حکومت میں کون آئے گا، حکومت کی پالیسیز کیا ہیں، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، حکومت جو ہے ان معاملات میں غلط ہے۔ مجھے نا ایک انڈین موٹیویشن اسپیکر ہیں، اور ان کے ریلیجیس وہ بھی ہوں گے، میرا ان سے ڈیفینیٹلی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن ان کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بڑی مجھے اچھی لگتی ہیں، فارورڈ تھنکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں، سدگرو ان کا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے چائے بنانے والے کو یہ تو پتہ ہے کہ حکومت جو کر رہا ہے، وزیر اعظم یا صدر ہے، اس کو حکومت کیسی کرنی چاہیے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ مجھے اچھی چائے کیسے بنانی ہے۔ تو میجر ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز میٹر ہمیں کرتی ہے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے۔ فار ایگزامپل میرا اگر پروفیشن سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، ERP کنسلٹنسی ہے، اور میں پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریشن کا کام کرتا ہوں، تو مجھے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جس سے میری اسکل بیٹر ہو، نہ کہ ان چیزوں پہ جو میرے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاکستانی بہت سارے ایسے ریلیجیس میٹرز میں الجھے ہوئے ہیں جن کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اور آپ کو وہ انہی مسائل کے اوپر بحث کرتے نظر آتے ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے کوئی نتیجہ نکلتا نہیں نظر آتا، بجائے کہ وہ ان چیزوں پہ فوکس کریں جو ان کو بینیفٹ دیں۔ تو میں نے جو پہلی چیز یہاں واپس آ کے سیکھی کہ مجھے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو میٹر کرتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں پہ جو پریکٹیکل لائف کے اندر میٹر نہیں کرتی۔ تو سب سے امپورٹنٹ تھنگ یہ تھی کہ آپ کو فوکس کس پہ کرنا ہے۔ دوسری چیز جو میں نے یہاں واپس آنے کے بعد سیکھی وہ ہے لیونگ ان دا پریزنٹ مومنٹ۔ قرآن پاک کے آیت کا بھی ایک مفہوم ہے نا کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو نہ تو پریشانی ہے اور نہ ہی پچھتاوا۔ اب میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ
پچھتاوے کا مطلب ماضی سے ریلیٹڈ ہے اور پریشانی کا مطلب مستقبل سے ریلیٹڈ ہے. انسان کا ذہن آگے مستقبل یا ماضی میں جاتا ہے تو آپ کو صاحب حال یا لیونگ ان دا پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے. تو یہاں پر آ کر میں نے واپس آنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ میڈیٹیشن کیسے کرنی ہے. اور میڈیٹیشن کے مختلف طریقے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے آلتی پالتی مار کے آپ بیٹھ کر جب لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ تھنگ جو ہم آبزرو کرتے ہیں یا سوچتے ہیں وہ یہ ہے کہ بدھا کی طرح آلتی پالتی مار کر درخت کے نیچے کوئی صاحب بیٹھے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. میڈیٹیشن کے کئی طریقے ہیں جن میں سے ایک طریقہ اللہ کے ناموں کا ذکر ہے, تسبیحات ہے. اور وہ اس میں فقط آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان الفاظ پہ غور کرنا ہے, نہ کہ آپ تسبیح گھوٹے جا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو اپنا ذہن ان الفاظ کے اوپر فوکس کرنا ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں, جو آپ چینٹ کر رہے ہیں, جو آپ پڑھ رہے ہیں. وہ بیسیکلی میڈیٹیشن کا مطلب اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور سوچ کا کنٹرول یہی ہے کہ سوچ کو سوچ سے ریپلیس کیا جائے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سانس کو دیکھنا شروع کر دیں. سانس آ رہا ہے, سانس باہر جا رہا ہے. اور تیسرا طریقہ جو ہے ہو ایم آئی, میں کون ہوں, آبزرو کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, اپنے ارد گرد غور کرنا شروع کر دیں اور لیونگ ان دا پریزنٹ مومنٹ رہیں. آپ نے یہاں پر جب آپ ہو ایم آئی پہ جاتے ہیں یا میں کون ہوں, تو آپ کو اپنے ماضی میں آنے والے یا کوئی بھی کام جو آپ نے کیا ہے یا تھاٹس آ رہی ہیں اس کو آپ آبزرو کرنا شروع کر دیں کہ کوئی کام آپ نے کیوں کیا تھا, بٹ ناٹ ججمنٹل. آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا. تو یہ چیز میں نے سیکھی کہ لیونگ ان دا پریزنٹ مومنٹ. تیسری چیز جو میں نے سب سے امپورٹنٹ یہاں کر سیکھی وہ یہ تھی کہ خوشی انسان کے اپنے کنٹرول میں ہے. ضروری نہیں کہ آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں. آپ سڑک کے کنارے نان چنے کھا کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ 3,500 4,000 پر ہیڈ کے اوپر اور اس کے بعد ٹیکس بھی ہے. آپ کسی گلبرگ کے کسی ایک بڑے ہوٹل میں جا کر تمام مٹن کھائیں, تو اس کی بجائے آپ 150 روپے یا 200 روپے میں کسی سڑک کے کنارے صاف ستھری ریڑھی پہ بیٹھ کر پوٹا کلیجی کھا کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں. تو خوشی انسان کے اپنے اندر ہے. سیکھیں. تو میرے دوستوں, میں آج کی پوڈ کاسٹ کو ختم کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو مجھے واپس آنے کے بعد ملا وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں ملک کے اندر, اور لیکن سب سے امپورٹنٹ تھنگ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہے تو آپ کو کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو میٹر کرتی ہیں, نہ کہ ان چیزوں پہ جن کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. نمبر 3, پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہے, صاحب حال بننا ہے, صاحب حال بننے کی کوشش کرنی ہے. آہستہ آہستہ ہو جائے گا. اور تیسری چیز, خوشی آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے. تو ملتے ہیں میرے دوستوں کسی اور ویڈیو کے اندر, کسی اور پوڈ کاسٹ کے اندر. تھینک یو فار واچنگ.